السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برادرز سسٹرز. ایک سوال جو ابھی کچھ ہی دنوں میں بہت زیادہ پوچھا گیا مجھ سے وہ یہ تھا کہ جی اسلام میں میرٹل ریپ کا سٹیٹس کیا ہے. اور اس سوال کے پیچھے جو بنیاد بنی وہ ایکچولی ایک ڈرامہ ہے جس کا نام تیرے بن ہے. اور جیسے ہی اس کا پرومو لانچ ہوا تو ایک دم سے جی عوام کا غم و غصہ سامنے آ گیا کہ بھائی اچھا والا ڈرامہ خراب کر دیا آپ نے. نو آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ دس ڈرامہ ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ اس میں پرومو میں میرٹل ریپ کا سین تھا. اپیرنٹلی وینسڈے کو جب یہ ڈرامہ ایئر ہوا تو شاید اس میں سے وہ کلپ نکال دیا گیا. ایٹ لیسٹ دیٹس واٹ واز obvious ان دا کامنٹ سیکشن, جہاں پہ لوگوں نے کہا کہ جی چلو اچھا ہوا کہ ڈائریکٹرز کو پروڈیوسرز کو ہوش آیا اور انہوں نے وہ سین جو ہے وہ نکال دیا. ہیونگ سیڈ دیٹ کنٹروورسی تو سپارک ہو گئی اور بہت سے لوگ کنفیوز ہو گئے کہ بھئی اب اسلام کے اندر جو ہے وہ میرٹل ریپ ہے نہیں ہے. سوشل میڈیا کے اوپر ایک جنگ جو ہے وہ برپا ہو گئی کہ بھئی اس کو ہم کس کھاتے میں ڈالیں گے کہ یہ حلال ہے حرام ہے. تو شارٹ آنسر یہ ہے کہ اسلامکلی اگر دیکھا جائے تو میرٹل ریپ الاؤڈ بھی ہے اور نہیں الاؤڈ بھی ہے. اب آپ کہیں گے جی یہ تو آپ نے بڑا کوئی ڈپلومیٹک سا جواب دے دیا ہے. تو بات یہ کہ اس کی تھوڑی سی تحقیق اب کرنی پڑے گی کیونکہ میں نے ابھی آپ کو شارٹ آنسر دیا ہے. تھوڑی سی اس کی وضاحت یہ ہے کہ دیکھیں جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے نا, یہ ایک بڑا ہی پاکیزہ اور پیارا ریلیشن شپ ہے. نکاح جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حدیث پاک میں یہ بات بھی آتی ہے کہ نکاح جو ہے وہ آدھا دین ہوتا ہے ہمارا. تو اس لیے جب ایک ہسبینڈ وائف ایک ریلیشن شپ میں آتے ہیں تو ان کے آپس میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے, ان کا آپس میں ایک معاہدہ ہوتا ہے. ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کے لیے پرمیسیبل ہو جاتا ہے, وائف جو ہے وہ ہسبینڈ کے لیے پرمیسیبل ہو جاتی ہے, اور ان کا جو بھی آپس میں ریلیشن شپ ہے, تعلق ہے, وہ سب جو ہے وہ الاؤڈ ہے. نا وہ ممالک جہاں پہ یہ میرٹل ریپ کے قوانین تھے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو اکثر جگہ پہ ایک تماشا بن گیا, ایک مذاق بن گیا. یہاں تک کہ جو ہسبینڈ ہے اب وہ ایسا فیل کر رہا ہے کہ جی میں ہر کام کرنے سے پہلے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے اجازت لینی پڑے گی کہ بیگم میں آپ کو ہاتھ لگا سکتا ہوں, میں آپ کے سر پہ ہاتھ پھیر سکتا ہوں, میں یوں کر سکتا ہوں, اور وہ ہر دفعہ آپ کو جی 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 میں جواب دے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو گئی تو کل کو وہ میرے پہ کیس نہ کر دے کہ جی اس نے مجھے ہراس کیا ہے اور میرے کنسنٹ کے بغیر, میرے اجازت کے بغیر جو ہے مجھے اس نے جو ہے ایک ریلیشن شپ میں لے کے آیا. تو اب ظاہری بات ہے یہ تو ایک یعنی مذاق اڑانے والی بات ہے اس پورے مطلب ریلیشن شپ کی اور انسٹیٹیوشن کی. اور اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہسبینڈ اپنی بیوی پہ الزام لگا دے ہراسمنٹ کا کہ جی اس نے مجھے ٹیڑھی آنکھ سے کیوں دیکھا, اس نے مجھے اپروچ کیوں کیا, میں تو ہراس فیل کر رہا ہوں, میں تو افینڈڈ فیل کر رہا ہوں. حالانکہ آپ ہسبینڈ وائف ہیں, آپ ایک ریلیشن شپ میں ہیں, آپ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو چکے ہیں. تو اس اعتبار سے جو میل فیمیل ریلیشن شپ ہے وہ جو ہے وہ اسلام کے اندر جائز ہے. اور اس میں اب بار بار ہر نقطے پر, ہر پوائنٹ پر اجازت لینا اور پوچھنا یہ ایک بالکل غیر فطری اور ان نیچرل سی چیز لگتا ہے. آن دی ادر ہینڈ اب جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں, اور حرام چیزیں پرائمریلی 3 ہیں. نمبر 1, اگر ایک ہسبینڈ ہے وہ اپنی وائف کو اپروچ کرتا ہے, سیکشل ریلیشنز قائم کرنا چاہتا ہے, اس ٹائم میں جب وائف جو ہے اس کی وہ اپنے منتھلی سائیکل سے گزر رہی ہے تو یہ چیز شریعت کے اعتبار سے بالکل حرام ہے, بالکل حرام ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایک ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ جو فطری طریقہ ہے سیکشل ریلیشنز کا اس کو چھوڑ کر غیر فطری طریقہ اپناتا ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, انشاءاللہ آپ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. غیر فطری طریقے سے سیکشل ریلیشن کرنا چاہتا ہے تو یہ بھی جو ہے بالکل حرام ہے, اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب شوہر جو ہے وہ بیوی کے اوپر تشدد کرتا ہے, اس کو مارتا پیٹتا ہے, اسی پورے سیکشل ریلیشن کی یعنی آڑ میں اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے, تو یہ چیز جو ہے یہ بھی بالکل اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ ایک عورت کے لیے جو ہے یہ گراؤنڈز فار خلا بن سکتی ہے, گراؤنڈز فار ڈیورس بن سکتی ہے اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ ریپیٹڈلی یہ کام کرتا ہے, اس پہ ظلم کرتا ہے, اس پہ زیادتی کرتا ہے, اس پہ بربریت کرتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایک ہیلدی میرج کی نشانی نہیں ہے اور یہاں تک نوبت کسی صورت میں بھی نہیں آنی چاہیے. تو دونوں باتیں آپ کو آئی ایم شیور کلیئر ہوگی ہوں گی کہ جو ایک نیچرل ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ وائف کا وہ ہونا چاہیے. ہسبینڈ جو ہے ظاہر سی بات ہے وائف کا لحاظ کرے, اور اس کے بارے میں بھی بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ اپنی وائف کو آپ نے کس طریقے سے اپروچ کرنا ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے گائیڈنگ لائٹ ہے, ہمارے لیے پرنسپل ہے, ہمارے لیے اصول ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھے ہیں, اور آپ نے فرمایا ان میں بھی سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ یا اپنے فیملی کے ساتھ سب سے اچھا ہے.
تو ہمارا دین جس طرف ہمیں لے کر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہسبینڈ وائف اپنے اس پیار بھرے ریلیشن شپ کو سمجھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز بھی کرتے ہیں, پیار محبت بھی شو کرتے ہیں اور ایک نرمی کا, ایک شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. یہ وہ ریلیشن شپ ہے جو بڑا ہی خوبصورت میرج کا ریلیشن شپ ہے. اور اگر اس کے اندر یہ دوسری سائڈ پر یہ زور زبردستی, خاص طور پہ ان چیزوں میں جہاں پہ شریعت بالکل ان چیزوں کو منع کرتی ہے, تو یہ جو ہے یہ بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہوگا. تو آئی ہوپ اس سے کم از کم بات کلیئر ہوگی کہ کہاں تک ہمارا دین جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے, اس کو انکریج کرنا چاہیے, اس میں آپس میں کمپرومائز کرنا چاہیے, اور کہاں پہ ایسی چیزیں ہیں جو کمپلیٹ نو گو ایریا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمپلیٹلی حرام ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب آتے ہیں جی ایک اور بڑے اہم مسئلے کی طرف, اور انشاءاللہ یہ میری آخری بات آ گئی کیونکہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پرولونگ دس ویڈیو ٹو مچ. کئی لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ بھائی دیکھو یار یہ تو انٹرٹینمنٹ ہی ہے, ڈرامہ, اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار. آپ لوگ مولویوں کو تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر چھوٹے چھوٹے معاملے پہ ڈرامے پہ بھی آپ تبصرے شروع کر دیتے ہو. دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ یہ ڈرامہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا. دیکھیں ایک زمانہ تھا جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, سوشل میڈیا نہیں تھا, ٹی وی وغیرہ نہیں تھا, تو پرانے وقتوں میں نا لوگ آرٹ کیا ہوتی تھی, آرٹ ہوتی تھی کہ ایک انسان پینٹنگ کرتا ہے, کینوس پہ کچھ ڈرا کرتا ہے, تو وہ ریالٹی کو دیکھتا تھا, پہاڑ دیکھ رہا ہے, درخت دیکھ رہا ہے, چرند پرند دیکھ رہا ہے, اور ان کو وہ کینوس پہ لے آتا تھا. یعنی کہ آرٹ واز امیٹیٹنگ لائف, وہ لائف کو دیکھتا اور اس کو کینوس پہ لے آتا, آرٹ بنا دیتا. اس کے بعد آگے ہم جاتے ہیں تو میڈیول ٹائمز میں کیا ہوا کہ کیونکہ کرسچن فیتھ بڑا اپنے عروج پہ تھا, تو اس ٹائم پہ کیا ہوا کہ جی جو آرٹ تھی وہ کرسچینٹی کے اراؤنڈ ریوالو کرتی تھی. فار ایگزامپل بہت سارے آپ کے آرٹ یعنی اسکلپچرز میں, آپ کی آرٹ ورک میں آپ کو کرسچن تھیمز نظر آتی تھیں. ٹھیک ہے, تو وہ ایک عرصہ رہا جو کہ وہ اس طرح کا آرٹ ورک ڈومینیٹ کرتا تھا. اب آ جائیں فاسٹ فارورڈ ٹو 2023, اب آج کے دور میں آ جائیں جب آپ کے پاس ڈیجیٹل میڈیا آ گیا, الیکٹرانک میڈیا آ گیا, آپ کے پاس ٹی وی میڈیا آ گیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس پورے میڈیا کے اندر سچویشن ابھی ہو چکی ہے کہ لائف از امیٹیٹنگ آرٹ. یعنی کہ آرٹ پہلے بنتی ہے اور لائف جو ہے نا اس کو کاپی کرتی ہے. فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا بچہ سپر مین کا کارٹون دیکھتا ہے, اب وہ تو آرٹ ہے, کارٹون ایک آرٹ فارم ہے, چاہے کارٹون ہو یا تھیٹر ہو یا ڈرامہ ہو یا فلم ہو, یہ ایک آرٹ فارم ہے. بچہ جو ہے سپر مین والے کپڑے پہن رہا ہے اور اس کی طرح اپنے آپ کو بہیو کر رہا ہے. اسی طرح سے وہ ٹی وی پہ کچھ دیکھتا ہے, یعنی اپنے فیوریٹ اسپورٹس مین کو دیکھتا ہے اور اس طرح کا حلیہ اڈاپٹ کر لیتا ہے. وہ اپنے فیوریٹ فنکار کو دیکھتا ہے, اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیتا ہے. فیوریٹ گلوکار کو دیکھتا ہے, اس طرح کی عادتیں اپنا لیتا ہے. اسی طرح سے ڈرامے دیکھتا ہے, اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی ناؤ واٹس ہیپننگ از کہ وی آر لیونگ ان اے ورلڈ آف ہائپر ریالٹی. یعنی وہ چیزیں جو ٹی وی پر, میڈیا پر آتی ہیں وہاں پہلے آتی ہیں اور ہم ان کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور میرے لیے سب سے بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں ایسے ایسے ڈرامے آ رہے ہیں, ایسی ایسی تھیمز آ رہی ہیں جو آج سے پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مین اسٹریم میڈیا پہ یہ چیزیں آئیں گی. اور ظاہری بات ہے جب مین اسٹریم میڈیا پر آئیں گی تو پیپل ول امیٹیٹ دس آرٹ فارم. فار ایگزامپل دیور کے ساتھ جی افیئر چل رہا ہے ایک لڑکی کا. ایک بچہ جو ہے وہ اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی باپ اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تو کبھی امی والے کپڑے پہن لے, کبھی ابو والے پہن لے, جو تمہارا جل جائے بیٹا تم جو مرضی کرتے پھرو. پھر کہیں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے اپنے باس کے ساتھ افیئر چلا رہی ہے, اور دا لسٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن. اتنے سارے آپ نے ہر طرح کا اوٹ پٹانگ ریلیشن دکھا دیا ہے. تو یہ کتنے فیصد معاشرے میں ہو رہا ہے جو آپ دکھا رہے ہیں؟ اور بہرحال یہ گناہ کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ ہمارا دین کہتا ہے کہ گناہ کو براڈ کاسٹ نہیں کرنا چاہیے. تو آپ اس کو مین سٹریم میڈیا میں ڈرامے کی فارم میں, فلم کی فارم میں لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور کیا یہ رہے ہیں کہ یہ ہارملیس انٹرٹینمنٹ ہے. جان لیجیے کہ یہ ہارملیس انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. اس کے اوپر سینکڑوں سائیکولوجیکل سٹڈیز موجود ہیں کہ کس طرح سے جو میڈیا ہے وہ آپ کے کردار اور افکار کو افیکٹ کرتا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کوئی ڈرامہ دیکھیں گے اور وہ ہارملیس ہے اور سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہوگی. تو آئی تھنک اب ٹائم آ چکا ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کا اور اپنے گھر والوں کا خیال کرتے ہوئے ہر قسم کے فضول کانٹینٹ سے ان کو بچائیں. اس لیے بچائیں کیونکہ فضول کانٹینٹ فضول ہوتا ہے, اور دوسرا اس لیے بچائیں کہ فضول کانٹینٹ اور کچھ نہیں تو کم از کم ٹائم تو آپ کا ضائع ہو ہی رہا ہے. اینڈ آئی تھنک ہمارا ٹائم جو ہے وہ بہت پروڈکٹیو اور اچھی چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے, بہت اچھی فارمز آف انٹرٹینمنٹ میں استعمال کیا جا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم فضول قسم کے ڈرامے دیکھیں جو ہمارے کردار, افکار اور خیالات کو خراب کرتے ہوں اور ہمیں شاید ہمارے رب سے بھی دور کرتے ہوں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.